لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے. اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے. میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں، جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے. ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے. ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے. اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین، سیدہ فاطمہ کے لیے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد. حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی. بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھیں، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابوبکر. تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا عمر. اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. میں بھی مسلمان ہی ہوں. بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے. پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی 6 مہینے تک. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیں، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا. جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا. تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی. تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا. ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے. ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں. تو حضرت بکر اکیلے گئے. سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. یہ ہے للہیت. ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا. یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے. اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا.
आजिज़ी थी, अल्लाह का तारुफ था। कहा मैं एलानिया बैत करूंगा आपकी। आज के होते तो कहते जी बाहर जाके आप बता दें, मैं एक ट्वीट कर दूंगा पीछे से कि बस हो गई है हमारा आपस में। नहीं, जोहर के वक्त बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, सैयदना अबू बकर नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए और फिर बयान किया कि इनके बैत न करने की वजह क्या थी, और फिर मिंबर से नीचे उतर आए। फिर हज़रत अली मिंबर पे चढ़े और हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल बयान किए और अपने बैत न करने की वजूहात बताई और फिर एलानिया बैत की, और हज़रत अली मिंबर से उतरे तो तमाम मुसलमान फिर हज़रत अली से खुश हो गए कि उन्होंने इस मसले में कुर्बानी वाला मामला किया। तो ये भी एक मौका था। उसमें अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर कहते हैं अल्लाह की कसम हज़रत अली से रोते हुए कि मुझे नबी के घर वाले अपने घर वालों से बढ़ के अजीज़ हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, सही बुखारी में एक क्रिटिकल हदीस है हसन हुसैन के चैप्टर के अंदर, इमाम बुखारी ने डाली है, वो उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में नहीं है, हसन हुसैन वाले चैप्टर में, कि हज़रत अबू बकर कहते हैं कि रसूलुल्लाह के कुर्ब को उनके अहले बैत के कुर्ब में तलाश करो। कौन कह रहे हैं? हज़रत अबू बकर। और अहले बैत से मुराद कौन? सैयदना हसन हुसैन, क्योंकि इमाम बुखारी ने इस हदीस को, हज़रत अबू बकर के कौल को हज़रत हसन हुसैन वाले चैप्टर में लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को उनके अहले बैत की कुर्बत में तलाश करो। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी इस्लाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ बड़ी बढ़कर महबूब थी, चाहे वो आपके अहले बैत हों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी को रिश्तेदार हों, हर मामले में। इसलिए आप देखें ना, कंप्रोमाइज़ आपको कहीं नज़र नहीं आता।